السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارومی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل سنت کی تمام مساجد میں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، ہر مسجد میں خطبہ جمعہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے بہتوں کو پتہ نہ ہوگا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیقی اور یقینی بات یہی ہے کہ انبیاء کے بعد اگلی امتوں اور اس امت میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ صرف کوئی ہندوستان پاکستان کے خطبوں میں نہیں پڑھا جاتا، جہاں جہاں سنی ہے ہر جگہ یہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے کیا نتیجہ لازم آتا ہے؟ تمام نیکیاں رد ہو جاتی ہیں، جو کی ہوئی ہیں سب پہ پانی پھر جاتا ہے، اور جو کرے گا وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوری امت میں سب سے افضل ہونے والے عقیدے کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عقیدے پر رہتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے اگر وہ آگے نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں قبول بھی نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ بس یہ بات میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو تھوڑی توجہ آپ رکھیے گا۔ قرآن مجید میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، صرف ان الفاظ کو اور ان کے ترجمے کو آپ دھیان سے صرف سن لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا وہ برابر درجے میں نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، بعد میں خرچ کرنے والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اعظم درجتن، یہاں قرآن کا لفظ ہے، درجے میں وہ سب سے عظیم ہیں۔ کون؟ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جس نے جو خرچ کیا، آپ فہرست اٹھا لے، ان میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے اعظم درجتن، کہ امت میں سب سے عظیم درجہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں سورۃ اللیل میں الاتقی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں بھی سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، الاتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور اتقا کا معنی ہے امت کا سب سے بڑا پرہیزگار۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے افضل اور مکرم وہ ہیں جو اتقا ہے۔ اتقا اکرم اور افضل ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے، اور دوسری آیت کہتی ہے ابو بکر اتقا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3668 میں فرمایا گیا خیر الصحابتی، کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 106 میں فرمایا گیا خیر الناس، انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 466 میں فرمایا گیا اعلم، امت میں سب سے بڑے علم والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 379 کے اندر ہے ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہیں۔ مستدرک 6390 حدیث میں فرما ارعفو، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہیں۔ امن الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے، سرکار فرماتے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4628 سرکار فرماتے افضل الامتی، امت میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہیں۔ السوائق المحرقہ کے صفحہ نمبر 76 پر خیر الاولین والآخرین بعد النبیین والمرسلین، نبیوں رسولوں کے بعد اگلے پچھلوں سب میں افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3668 میں ہے احب الی رسول اللہ، سرکار کو اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق ہیں۔ مستدرک 4478 حدیث نمبر احق بالامامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بعد امامت کے سب سے بڑے حقدار امت میں ابو بکر صدیق ہے۔ اعلم بالسنہ، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 35 پر کہ حضور کی سنتوں کے سب سے بڑے عالم امت میں ابو بکر صدیق ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 83 پر اعبر هذه الامہ، خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم اس امت میں ابو بکر صدیق ہے۔ الریاض النظرہ کے اندر دیکھو، وہاں لکھا گیا ہے اعلم بالانساب، نسب کا علم رکھنے والوں میں امت میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہے۔
تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے اشجع الناس، اور یہ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 49 کے اندر ہے الاوا، امت کے اندر سب سے زیادہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ السوائق المحرقہ میں لکھا گیا الصدیق الاکبر الاکرم، اس امت میں سب سے بڑا صدیق اور سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اسی لیے تو سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ نبوت کے سوا جو بھی فضیلت ہو وہ اعظم درجتن کی ہو، وہ الاتقا کی ہو، وہ خیر الصحابہ کی ہو، وہ خیر الناس ہونے کی ہو، وہ عالم ہونے کی ہو، ارحم ہونے کی ہو، ارعف ہونے کی ہو، امن الناس ہونے کی ہو، افضل الامت ہونے کی ہو، خیر الاولین والآخرین بعد النبیین والی صفت ہو، احب الی رسول اللہ والی ہو، احق بالامامت بعد الرسول والی ہو، اعلم بالسنہ والی ہو، اعبر ہادگی الامہ والی ہو، اعلم بالانصاب والی ہو، اشجع الناس والی ہو، الاواہ والی ہو، یا الصدیق الاکبر والاکرم والی ہو۔ نبوت کے سوا ہر فضیلت میں صدیق اکبر کو اللہ نے افضل بنایا ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع۔ یہ ہر فضیلت میں یہ سارے صیغے آ گئے اور یہ سارے لفظ قرآن اور حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے صیغے اگر ایک جگہ اکٹھے کر کے اس پر نظر ڈالیں تو آج کے جتنے بھی لوگ صدیق اکبر کی خلافت باطنی کا انکار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیق تو صرف محض سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی باطنی خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، تو ان سے پوچھو کہ قرآن کے یہ الفاظ، حدیث کے یہ الفاظ کیا صرف سیاست کو بتا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک ایک لفظ تفضیل کا صیغہ ہے۔ اعلم دیکھو سب سے بڑا عالم، ارحم دیکھو سب سے زیادہ رحم دل، خیر الناس دیکھو، خیر الصحابہ دیکھو، اعظم درجتن کا لفظ دیکھو، امن الناس کا لفظ دیکھو، اور یہ تو ساتھ ساتھ میں یہ دیکھو اشجع الناس، اعلم بالانصاب، اعبر ہادگی الامہ، احب الی رسول اللہ، خیر الاولین والآخرین۔ یہ سارے صیغے افضلیت، یعنی یہ صیغے ہی جس کو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ صیغے ہی تفضیل کے ہیں، یہ صیغے ہی تفضیل کے ہیں، یعنی لفظ کا ترجمہ ہی یہی ہوتا ہے اشجع الناس کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر، خیر الناس لوگوں میں سب سے افضل، ارحم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل۔ یہ سارے صیغوں میں سے ایک ایک لفظ قرآن اور حدیث کا اپنی زبان حال سے پکار پکار کر ہمیں کہتا ہے ابو بکر سیاست میں جیسے پہلے نمبر پر ہے ایسے ہی ولایت اور باطنی خلافت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اور اس نظریے کا سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا؟ میرے پاس وہ دلائل ہیں مگر وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان سب کو پڑھ سکوں، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو شعر میں نے پڑھا نا، اولی دافع اہل رفض و خروج، کہ سب سے پہلا رافضیت اور خارجیت کے رد کرنے والے چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، وہ کون ہیں؟ وہ رکن ملت کے چوتھے خلیفہ مولا علی ہے۔ ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، ناصبیت، خارجیت اور رافضیت کو سب سے پہلے مٹانے والی ذات کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مولا مرتضیٰ کی ذات ہے۔ چونکہ یہ دونوں فرقے
خارجیت اور رافضیت دونوں یہ حضرت مولا علی کے دور میں پیدا ہوئی، تو سب سے زیادہ ان کا رد حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہے۔ مولا مرتضیٰ کی ہر تقریر، میں حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کو سنیے اور نوٹ رکھیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تقریر کرتے تو آپ کی ہر تقریر میں حمد و ثنا کے بعد کیا لفظ ہوتے تھے اور آپ کیا پڑھا کرتے تھے، تو اس سلسلے کے اندر احادیث کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آیت پڑھتے ہیں، تو مولا علی جب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھتے اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ مولا علی اپنی ہر تقریر میں خطبے کے بعد سب سے پہلے افضلیت صدیق اکبر کو بیان فرماتے تھے۔ یہ دیکھو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے، السنہ میں یہ روایت موجود ہیں، کیا ہے؟ ضرب علقمة هذا المنبر فقال خطبنا علی علی هذا المنبر، لوگوں اسی منبر پر مولا علی نے ہمیں خطبہ دیتے رہے تو کیا کہتے تھے؟ فحمد اللہ واسنا علی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، ثم ذکر ما شاء اللہ ان یذکر، پھر جو چاہتے ذکر کرتے، پھر کہتے الا انہ بلغنی ان اقواما یفضلونی علی ابی بکر و عمر، لوگوں میں نے سن رکھا ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہہ رہے ہیں، لو تقدمت فی ذلک لعاقبت فیہ، اگر یہ مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا ہوتا تو ایسا کہنے والوں کو سزا دیتا، لیکن اب سنو، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، خیر الناس کان بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، کہ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ابن خطاب ہے۔ اور اب اگر میں نے کسی کو پایا اس قسم کی بات کرتے ہوئے تو میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا لگاؤں، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس آیا اور کہا یا خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل، تو حضرت مولا پاک نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ پھر مولا مرتضیٰ نے فرمایا کیا تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے ابو بکر و عمر کو بھی نہیں دیکھا۔ کہا اگر تو خیر الناس مجھے کہتا اور میرے پوچھنے پر یہ بتاتا کہ تو نے حضور کو دیکھا ہے تو میں تجھے قتل کر دیتا، کہ نبی کو دیکھنے والا مجھے خیر الناس کیسے کہتا ہے؟ فرماتے اور اگر تم یہ کہتے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے 80 کوڑوں کی سزا لگاتا۔ لو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبتا، اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے اور پھر تو مجھے خیر الناس کہتا تو میں تجھے کوڑوں کی سزا لگاتا۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا مسئلہ، اور اس پر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایات حضرت مولا مرتضیٰ سے مروی ہیں، ایک روایت، اور اتنے حوالے ہیں کہ اگر حوالے پڑھوں تو بات وقت اسی میں گزر جائے گا، ابن ماجہ کا صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت مولا پاک سے روایت ہے، مولا پاک فرماتے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر،
مولا علی فرماتے حضور کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل عمر ابن خطاب ہیں۔ اور یہ حدیث حضرت مولا علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، یعنی کوئی ایسی ضعیف جھوپڑی پر اہل سنت کے عقائد کی بنیاد نہیں ہے، یہ متواتر روایت ہے۔ ھذا متواتر عن علی، اور یہ روایت حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہما سے متواتر ہیں۔ اور حضرت صلہ بن زفر کہتے ہیں کان علی اذا ذکر عنده ابو بکر، کہ جب حضرت علی کے پاس حضرت ابو بکر کا تذکرہ چھڑ جاتا تو حضرت مولا پاک فرماتے السباق یذکرون، السباق یذکرون، کیا تم اس کا چرچا کر رہے گے جو ہر میدان میں سب سے آگے ہے؟ السباق یذکرون، کیا اس کا ذکر کر رہے ہو جو ہر میدان میں آگے ہے؟ مولا پاک فرماتے والذی نفسی بیدہ مستبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی اور نیکی کی طرف بڑھے تو ابو بکر صدیق ہم سب سے آگے نکل گئے۔ یہ حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو واردات کرنے والے ہیں نا، ان کی واردات کا نقصان کیا ہے، یعنی یہ مسئلے چھیڑنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں تو کوئی ایسا نہیں، مگر کون کس کی سن رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اور عالم کا فرض ہے کہ حالات زمانہ کو جانیں اور پھر بات کریں۔ اگر ابو بکر صدیق کی افضلیت کا کوئی منکر ہے تو اس کے نقصان کیا ہے؟ میرے پاس حدیثیں ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور سارے صحابہ کی حدیثیں ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پوری امت میں سب سے افضل ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ کننا نقول فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی حیات ظاہری میں ہم یہ کہتے تھے، اور سرکار تک بات پہنچتی تھی، سرکار انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہم سب یہی کہتے تھے امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اگر آج اس اجماع کے حوالے سے کوئی کمزور بات اہل سنت مان لیں گے تو ہزار مسائل اور عقائد اجماع امت سے ثابت ہے، ان کو کیسے بچایا جا سکے؟ میں ان عقائد کو جانتا ہوں کہ اگر اجماع میں ایک جگہ اگر لوگوں کے ساتھ نرمی برت لی جائے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، قرآن سے اعتماد اٹھ جائے، سورت اور سرکار کی سنتوں سے اعتماد اٹھ جائے۔ علامہ فرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نبراس میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ روافض سیدنا مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، پھر اس کو بنیاد بنا کر کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کا مقصد مولا علی کو، رافضی شیعہ لوگ جو مولا علی کو افضل قرار دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مولا علی کو خلافت نہ دینا ظلم تھا، اور جو ظالم ہو وہ عادل نہیں ہوتے، اور جو عادل نہ ہو ان کی روایت کردہ احادیث معتبر نہیں۔ جب یہ بات مان لی کہ مولا علی سب سے افضل ہیں تو پتا چلا جس نے مولا علی کو پہلے خلافت نہیں دی وہ ظالم، حق مارنے والے، اور ظالم تو پھر عادل نہیں، اور عادل نہیں تو اس کی پہنچائی ہوئی حدیث معتبر نہیں، سارے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، سب ختم۔ اور صدیق تو وہ ہے، میں امام ربانی کو پڑھتا اور کبھی پڑھوں گا، مجدد الفسانی کو، صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے 2 تختیوں کے درمیان پورے 30 پارے جمع کیے ہیں۔ صدیق اور عمر پر ظلم کی نسبت یہ پورے قرآن سے اعتماد کو اٹھا دے گی۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، میری چھوٹی سی کتاب ہے افضلیت صدیق اکبر اور دین کی بنیاد، میں نے 2 سال پہلے اس میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت کے انکار سے دین کی کون کون سی بنیادیں ہل جائے گی۔ تو میرے ساتھیوں،
یہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم اس عقیدے کو بے ضرورت بیان کریں، بلکہ اس کو بیان کرنا، اس کو ماننا، یہ تمام نیکیوں کی قبولیت کی سند ہے، اور اللہ رسول اور خاص طور پر مولا مرتضیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چونکہ مولا پاک نے اپنی خلافت میں سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا وہ یہی افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، تو اس پر قائم رہنا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو صحابہ اہل بیت کا کامل با ادب بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔